بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه. یہاں سے آگے فصل ثانی عقد بیع اور اس کے آداب کے بارے میں ہیں. وہ جو پیچھے ایک اشکال ہو گیا تھا کہ مصنف نے تجارت سے مراد جو ہے کتاب تجارت یا متاجر کہ کتاب متاجر، چاہے اس کو مصدر میمی لے لے یا کیا لے لے اس میں مکان لے لے، تو ہر صورت میں یہ عام ہے کہا تھا. یعنی اگر مصدر میمی لے لے تو کسب کرنا، کسب چاہے تجارت سے کرے چاہے دوسرے امور سے کرے، کسب کے موارد ہوں گے نا. اور اگر جو ہے اس میں مکان لینے کی صورت میں کسب کرنے کی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن کے اوپر کسب واقع ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی بیع سے عام ہوتا تھا. تو یہ اشکال کیا تھا کہ مصنف نے عام لے کے بعد میں مراد کیا لیا ہے؟ خاص لیا ہے، یعنی فوراً بعد جو ہے کتاب بیع کو بیان کیا ہے. تو یہ اس کے اوپر اشکال تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ہی جدا کر لیتے. ایک بات بہرحال جو بھی ہو، تو فصل ثانی میں مصنف نے کتاب بیع کو بیان کیا ہے، اور کتاب بیع میں سب سے پہلے فی عقد البیع و آدابہ، بیع کے جو ہے عقد اور اس کے آداب کے بارے میں. تو بھئی عقد بیع کیا ہے؟ کون سا عقد ہے جو بیع کے لیے استفادہ ہوتا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم. وہ ایجاب اور قبول عقد کیا ہے عقد بیع؟ وہ ایجاب اور قبول ہے جو دلالت کرتے ہیں نقل ملک کے اوپر، یعنی مشتری سے جو ہے بائع سے جو ہے ملک نقل ہو کے مشتری کی طرف چلا جاتا ہے بعوض معلوم، اس کے بدلے میں مشتری سے ایک عوض معلوم کو لیا جاتا ہے جو کہ بائع اس کا کیا بنتا ہے؟ مالک بنتا ہے. خوب، یہ ایک تعریف ہے عقد بیع کی، ٹھیک ہے نا. عقد بیع کی ایک تعریف یہ ہے. دوسری تعریف صاحب شرائع نے کیا ہے، ٹھیک ہے صاحب شرائع محقق نے بھی شرائع میں کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللفظ الدال علی نقل الملک بعوض معلوم، یعنی ایجاب و قبول کی جگہ میں کیا لایا ہے اس کے بدلے میں اللفظ الدال لایا ہے. اللفظ الدال وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے نقل ملک پر، یعنی نقل ملک کہاں سے ہوتا ہے؟ بائع سے نقل ملک ہوتا ہے، مشتری کی طرف چلا جاتا ہے بعوض معلوم، اور اس سے ایک معلوم عوض کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ متبایعین وہی عوض معوض کا دونوں جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے؟ مالک بن جاتے ہیں، ایک عوض کا دوسرا معوض کا. خوب، یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے یہ تعریف کس کی ہو گئی عقد بیع. فی عقد البیع کہا نا. شارح فرما رہا ہے کہ یہ جو تعریف ہم نے کیا آپ کے لیے الایجاب و قبول الدالان علی نقل الملک، کہہ رہے یہ تعریف خود عقد کی بھی ہو سکتی ہے. یہ خود عقد کے خود بیع کے لیے بھی اس تعریف کو لے سکتے ہیں. جس طرح ہم عقد کی تعریف میں کہا کہ الایجاب و قبول، اسی طرح یہ جو تعریف ہے نا خود بیع کے بھی ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر مصنف کا نظریہ بھی یہی ہے. کتاب دروس میں کہا ہے بیع کی بھی یہی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے، نیچے آ جائے گا کہ کہا ہے کہ الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم مع ترازی، یہ ترازی کے اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے یہ خود بیع کی وہاں پہ تعریف کی ہے. تو کہہ رہے اس کتاب میں بھی یہ دیکھو، یہ تو ہے یہاں پہ آ گیا. اچھا، اس کتاب میں بھی یہ جو تعریف ہے نا یہ تعریف
بے کی بھی ہو سکتی ہے. ہم نے تو کس کے لیے ابھی بیان کیا؟ عقد کی تعریف کے طور پہ بیان کیا ہے نا. تو یہ خود بے کی بھی ہو سکتی ہے. بھئی اگر بے کی ہے تو عقد البے اضافے کی کیا ضرورت تھی؟ اضافہ کیا ہے، یہاں پہ اضافہ کیا ہے تو بے کی بجائے عقد کی ہونی چاہیے تعریف. تو کس طرح سے آپ لیں گے؟ کہہ رہے کہ عقد کی دو قسمیں ہیں. عقد کیا کہتے ہیں؟ اضافے کی دو قسمیں، اضافہ لامیہ اور اضافہ بیانیہ. اضافہ لامیہ ہو تو دو چیزیں ہوتی، اس کا لازمہ کیا ہے آگا؟ دو چیزوں کا ہونا. غلام زیدن، یعنی غلام الگ ہے، زید الگ ہے. زید کا غلام ہے نا، یعنی زید کے لیے غلام. یہ اضافہ لامیہ ہے. وہاں دو چیزیں لازمی ہے کہ وہ دو چیزیں ہوں. لیکن کہہ رہے یہاں پہ اضافہ بیانیہ ہو تو لازم یہ آتا ہے کہ ایک چیز ہے بھائی، اسی کو بیان کر رہے آگے. کہہ رہے یہاں جو اضافہ ہوا ہے اضافہ بیانیہ ہے، لامیہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کہہ رہے کہ چونکہ اس لیے ہم کہہ رہے کہ مصنف کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ بھائی بے کی تعریف کیا کرتا ہے کہ هو الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم. ٹھیک. لیکن بعض جو ہے نا وہ یہ تعریف نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں وہ اثر ہے، وہ بے اس اثر کا نام ہے، یا وہ اثر ہے کہ جو ایجاب و قبول کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایجاب اور قبول یا لفظ عقد کے ذریعے، عقد کے الفاظ کے ذریعے سے جو نقل ملک بعد میں حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آگا؟ بے کہتے ہیں. لیکن مصنف خود کس کو کہتا ہے؟ یہی ایجاب و قبول کو ہی بے کہتا ہے. خوب، تو اس کی تعریف بھی ہو سکی نہیں ہو سکی آگا؟ عقد کی بھی یہی تعریف بن سکتی ہے اور بے کی بھی یہی تعریف بن سکتی ہے. کیا دلیل ہے بھائی مصنف کے پاس؟ تو کہہ رہے کہ مصنف کے پاس جو مضبوط دلیل ہے نا وہ تبادر ہے. یعنی بے کہتے ہی پہلا متبادر جو ہے، جو ہمارا ذہن جاتا ہے کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ وہی عقد کی طرف جاتا ہے. یعنی بے خرید و فروخت، بعتو و اشتریتو کہے تو پھر یہ متحقق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وَإِلَّا متحقق ہوتا ہی نہیں ہے. پس پہلا جو تبادر ہے، تبادر ذہنی، وہی اسی عقد کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہی تبادر جو ہے حقیقت ہے. آپ دیکھیں تو لغت میں کیا کہتے ہیں آگا؟ حقیقت ہے. تو اسی کی طرف چلا جاتا ہے. لہذا یہ ہماری دلیل ہے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ٹھیک. خود عقد تو لغتاً تو پتہ ہے نا، یہ گرہ جو ہے، گرہ لگانے کو عقد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسا گھرا لگ جاتا ہے کہ جس کے بدلے میں جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے مال بدل جاتا ہے. خوب، یہ بات ختم ہو گئی. دوسری ایک بات ہے، مصنف نے جو ہے نا بے کی، اب اس کو بے کے لیے تعریف لینے کی صورت میں، تو بے کی تعریف میں جو ہے ایجاب اور قبول کو جنس قرار دیا ہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے. جنس سے قریب. یہ کہہ رہے کہ مصنف کی یہ جو تعریف ہے یہ زیادہ بہتر ہے صاحب شرائع یا دوسروں نے جو تعریف کیا ہے بے کے لیے. انہوں نے کہا لفظ الدال کہا ہے نا، اس سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کی تعریف والی ایجاب اور قبول جو ہے جن سے قریب ہے اور لفظ کہنا یہ جن سے بعید ہے. ٹھیک ہے آگا؟ تو آپ تعریف میں جو بہترین تعریف کیا تھی آگا؟ جن سے قریب والی تعریف ہے نا. جن سے قریب اگر جن سے بعید اور جن سے قریب کو ساتھ رکھے تو جن سے قریب کو پہلے لینا بہتر ہے نا. یعنی حد تام سب سے بہتر ہے، پھر حد ناقص، پھر رسم تام اور رسم ناقص جتنا ہو سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ جنس کا کام کیا ہے آگا؟ منطق میں پڑھ لیا نا، شمول ہے. اور باقی قیود یا خاصہ یا جو فصل کا کام کیا ہے آگا؟ اخراج ہے. تو کہہ رہے کہ یہ جو باقی قیود ہے یہ جنس ہے. جنس نے تو شامل کیا ہے، بہت ساروں کو شامل کیا ہے. اور باقی جو قیودات ہے، الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم، یہ قیودات ہے. کہہ رہے کہ یہ قیودات کچھ
معاملات کو داخل کرتی ہے اور کچھ کو خارج کر دیتی ہے، کہ جو انشاءاللہ عبارت میں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے آقا؟ تو یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ تعریف کا کام یہ ہے آقا، جامع افراد ہو اور معنی اغیار ہو۔ میرے خیال میں جامع افراد ہونے کے بارے میں کوئی اشکال وارد نہیں ہوا ہے، لیکن معنی اغیار ہونے کے اعتبار سے ایک اشکال ہے۔ آپ کی اس تعریف کے مطابق جو ہے نا، کچھ افراد آپ کی تعریف میں باقی رہتے ہیں جبکہ ان کو خارج ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصنف ان کو بے شمار نہیں کرتا ہے، جیسے عقد اجارہ ہے، اور اسی طرح ہبہ مشروطہ ہے، مشروطہ معوضہ معینہ، اور صلح ہے، اور اسی طرح کچھ ہے کہ جو عبارت میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آ جائے گا عبارت میں۔ الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابہ، فصل ثانی عقد بیع اور آداب بیع کے بارے میں ہے۔ وَهُوَ اے عقد البیع، عقد بیع کا عقد وہ کیا ہے آقا؟ الایجاب والقبول، وہ ایجاب اور قبول ہے، الدالان علی نقل الملک، جو دلالت کرتے ہیں نقل ملک کے اوپر، بعوض معلوم، ٹھیک ہے آقا؟ نقل ملک ہو رہا ہے، ایک سے ملک منتقل ہو رہا ہے، تو کس کے عوض میں آقا؟ بعوض معلوم، ایک معلوم عوض کے مقابلے میں۔ مثلا ایک گھر بیچ رہے تو 1,00,000 کے مقابلے میں 1,00,000 معین ہے یا نہیں ہے؟ معین بھی ہے اور عوض بھی ہے۔ وہذا، یہی بات، وہذا کما ہوا تعریف للعقد یصلح تعریفا للبیع نفسہ، کہہ رہے کہ یہ جو تعریف ہم نے کیا نا عقد کی، عقد بیع کی، تو کہہ رہے یہ صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے آقا؟ جس طرح یہ جو ہے عقد کی تعریف کا عقد بیع کی تعریف کا وہ کیا کہتے ہیں صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح خود بیع کی تعریف کا بھی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیع کی تعریف بھی اسی سے بن سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنه عند المصنف و جماعت، اس لیے کہ یہ جو مصنف اور ایک جماعت کے نزدیک عبارت عن العقد المذکور، یعنی بیع، خود بیع عبارت ہے یہی عقد مذکور سے۔ بیع کی تعریف کرے تو کہتے ہیں الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم، کہتے ہیں عقد کی تعریف، عقد بیع کی بھی یہی تعریف، یعنی دونوں ایک جیسی تعریف۔ ایک تعریف ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جدا نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے۔ استناداً، تو ان کی دلیل کیا ہے آقا؟ استناداً الی ان ذلک هو المتبادر من معناہ، معنی بیع سے پہلا تبادر جو ہو جاتا ہے کس کی طرف جاتا ہے آقا؟ اسی عقد بیع کی طرف چلا جاتا ہے۔ بیع یعنی فوراً جاتا ہے ذہن عقد کی طرف، عقد کے بغیر بیع ممکن ہی نہیں ہے۔ پس یہ جو ہے، پس فیکون حقیقت فیہ، تبادر علامت حقیقت ہے یا نہیں آقا؟ اسی عقد کے اوپر بیع حقیقت ہے، یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ خوب، جب آپ نے یہ لے لیا، ایک ہی چیز لیا، تو کہہ رہے وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْبَيْعِ نَفْسِهِ، تو ممکن ہے کہ یہ جو ضمیر ہم نے ابھی پلٹایا کس کی طرف آگا؟ عقد کی طرف، ٹھیک ہے؟ لیکن کہہ رہے اس صورت میں ممکن ہے یہ ضمیر پلٹے کس کی طرف آگا؟ خود بیع کی طرف، عقد کی طرف نہ پلٹیں۔ خوب بھائی، عقد البیع کہا ہے، یعنی عقد کو اضافہ کیا ہے، بیع کا اضافہ جو ہے کیا ہے آقا؟ یعنی علامت ہے ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف اضافہ ہونا، یعنی دو چیز کا ہونا ہے نا، ایک چیز کا ہونا تو نہیں ہے، یہ دو چیزیں ہیں، اضافہ ہوا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے وَأَن يَكُونَ إِضَافَةُ الْبَيْعِ بَيَانِيَّةٌ، اور یہ بھی ممکن ہے یہ جو بیع کی طرف عقد اضافہ ہوا ہے نا آقا، یہ اضافہ بیانیہ ہو، تو آپ کا کام حل ہوگا نہیں ہوگا؟ یعنی دونوں ایک جیسے ہے، چاہے آپ عقد کی طرف پلٹائیں یا بیع کی طرف۔ ہے بیع کی طرف پلٹائیں گے تو دوسرے معنوں میں عقد وہی بیع، ٹھیک ہے آقا؟ عقد ای بیع، العقد ای بیع، البیع، تو اسی عقد کا جو ہے بیان ہے۔ خوب،
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي الدُّرُوسِ عَرَّفَ الْبَيْعَ بِذَلِكَ، ہماری تائید یعنی عقد بیانی ہے، وہ اضافہ بیانیہ ہے، بھئی ایک ہی چیز ہے عقد اور بیع، تو ہماری اس بات کی تائید کرتا ہے کہ انہو فی الدروس، بتحقیق دروس میں مصنف نے عرف البیع، بیع کی تعریف کیا ہے، بذالک، اسی سے بھائی یہاں پہ بعض نے مزید لکھا ہے، بعض نے مزیدن لکھا ہے، ٹھیک ہے آقا، مزیدن، یعنی یہ صرف یہ قید ترازی اضافہ کیا ہے، کس کے آقا؟ قید ترازی کو اضافہ کیا ہے، وَإِلَّا یہی کہا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ الدَّالَّانِ عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ بِعَوَضٍ معلوم، یہی کہا ہے، اور کچھ اضافہ صرف جو ہے وہ ترازی کا اضافہ کیا ہے، وَإِلَّا جو ہے بیع کے لیے بھی اسی تعریف کو لے کے آیا ہے۔ وَجَعْلُ جِنْسِ التَّعْرِيفِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ اللَّفْظُ الدَّالُّ، ٹھیک ہے آقا، کہ مصنف نے یہاں پہ جو ہے نا بیع کی، عقد بیع کا ہے یا بیع کا ہے، اب بیع ہی مراد لیا ہے نا، بیع کے لیے، بیع کی تعریف کے لیے جنس قرار دیا ایجاب اور قبول کو، یہ جنس قرار دینا زیادہ بہتر ہے بھائی، کس چیز سے؟ کہ بیع کی تعریف میں اللفظ الدال کو جنس قرار دینے سے زیادہ بہتر ہے، کما صنع غیرہ، جیسے کہ اس کے غیر نے ایسا ہی کیا ہے، نیچے لکھا ہے محقق نے شرائع میں یہی تعریف کیا ہے، ٹھیک، کیوں؟ لأنہما جنس قریب، اس لیے کہ ایجاب اور قبول جو یہ جو دو لفظ ہے نا بیع کے لیے جنس قریب ہے بھائی، واللفظ بعید، اور لفظ کیا ہے آقا باخر؟ جنس سے بعید ہے، کہاں پہنچ گئے؟ وباقی القیود خاصۃ مرکبۃ، باقی جو قیودات ہیں نا وہ خاصہ ہے، یعنی جنس قریب اور خاصہ کے ذریعے سے، تو یہ کیا ہوگی آقا؟ حد ناقص ہوگی نا تعریف، جنس قریب اور فصل قریب کے ذریعے سے تعریف کرے تو حد تام ہو جائے گی، ٹھیک ہے آقا، اور جنس قریب اور خاصہ کے ذریعے سے کرے تو حد ناقص ہوگی، تعریف حد ناقص ہوگی نا، ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، تو بھائی کہا نا کہ یہ جو باقی قیودات ہے، جنس کا کام شمول ہے اور فصل کا کام، اور باقی قیودات کا کام کیا ہے آقا؟ اخراج ہے، خارج کرنا ہے، تو کیا کام کرتی ہے باقی قیودات جو ہے؟ نقل ملک ہو بعوض معلوم، یہ کہتے ہیں کہ یخرج بہا من القیود یا یخرج بہا من العقود، ان میں سے اس کے ذریعے سے باقی عقود کو خارج کیا جاتا ہے، کہ ما لا نقل فیہ، جس میں کوئی نقل موجود نہ ہو، پہلا کیا ہے آقا؟ علی نقل الملک ہے نا، نقل نہیں ہے، صرف جو ایجاب و قبول ہے، تو یہ خارج کر دیتا ہے، کل ودیعہ، وہاں پہ ایجاب و قبول ہے لیکن نقل ملک نہیں ہے نا، ودیعے میں آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، آپ اس امانت کو قبول کر رہے نہیں کر رہے، ایجاب و قبول ہو گیا نا، ہے یا نہیں ہے؟ کہ آیا یہ ایجاب و قبول نقل ملک پر دلالت کرتا ہے؟ نہیں بھائی، میرا ملک اپنی جگہ میں آپ کے پاس ودیعہ رکھا ہے۔ والمضاربہ میں مضاربہ، والوکالہ، مضاربے میں بھی ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے آقا، اصل مال کس کی ملکیت ہے آقا؟ ہاں، مالک کی ہے نا، جس نے دیا ہے مضاربے کے لیے، میں آپ کے پاس مضاربے کے لیے دیتا ہوں پیسہ، تو راس المال میرا ہے، باقی منفعت ہمارا آپس کا تقسیم ہے مثلا۔ والوکالت، اور وکالت میں وکیل ہے بھائی، مالک نہیں۔ وما تضمن نقل الملک بغیر عوض کالہبۃ والوصیۃ بالمال، اور وہ معاملات جو متضمن ہے نقل ملک کے اوپر، یہ نقل ملک تو ہوتا ہے وہاں پہ لیکن بغیر عوض، عوض کے بغیر ہوتا ہے، ان کو بھی خارج کیا نہیں کیا آقا؟ بعوض معلوم، یہاں نقل ملک ہو رہا ہے، میں نے آپ کے لیے مثلا ہبہ کر دیا ایک چیز کو، لیکن اس کے بدلے میں کچھ نہیں لے رہا ہوں، نقل ملک اس کو بیع نہیں کہا جائے گا، چونکہ عوض بھی لینا ضروری ہے بیع میں۔ اور اسی طرح وصیت بالمال، بندہ جو ہے مر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے بھائی میرا فلان مال کو دے دے، جو ہے مدرسہ معصومین کے جو ہے لمحہ کے طلاب کے لیے، ہماری اس کلاس کے لیے بھائی عیش کرے،
دیا تو ہے لیکن لیا کچھ بھی نہیں۔ خوب آغا ان کو خارج کیا، اور وشمل ما کان ملکا للعاقد، خود جنس سے قریب نے شامل کیا۔ اب جنس کی طرف چلے جائے، اس نے جو ہے نا شامل کیا ہے کس چیز کو؟ اس بے کو بھی، جو اس ایجاب و قبول کو بھی، یا اس بے کو بھی جو بے خود مالک سے واقع ہو رہا ہو یا غیر مالک سے واقع ہو رہا ہو۔ یہ ایجاب و قبول خود سے ہو رہا ہو یا اور کسی دوسرے، جیسے ما کان ملکا للعاقدی، ٹھیک ہے، یہ نقل ملک ہو رہے ہیں نا، یا ایجاب و قبول کہے یا یہ نقل ملک، نقل ملک خود مالک سے ہو رہا ہو یا دوسرے سے ہو رہا ہو۔ وشمل ما کان ملکا للعاقد والغیرہ، یعنی اس بے کو بھی شامل کرتا ہے کہ جو نقل ملک ہے، خود عقد کو ایجاد کرنے والے کی ہو یہ ملکیات، یا کسی غیر کی ہو۔ بس اس صورت میں کیا ہوگا؟ فدخل بیع الوکیل والولی، بیع وکیل اور ولی بھی داخل ہو جائے گا۔ یہ عاقد ہے نا، یہ صیغہ کو جاری کر رہے ہیں، لیکن آیا خود مالک ہے اس ملک کا؟ نہیں ہے، وکیل ہے یا ولی ہے، خود مالک نہیں ہے، بلکہ جس نے اس کو وکیل بنایا ہے وہ مالک ہے، اور یہاں پہ بچہ مالک ہے جو اس کا ولی ہے، ٹھیک، اس کو شامل کرتا ہے۔ وخرج بالعوض المعلوم، اور پھر وہیں پہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آقا قیودات کی طرف کہ عوض معلوم سے خارج ہو جاتا ہے ہبہ مشروطہ، وہ ہبہ جو مشروط ہو، شرط ہو فیہا مطلق الثواب، ٹھیک ہے آقا، مطلق ثواب، یہاں مراد جو ہے یعنی ہبہ مشروطہ آپ کے لیے کسی نے ہبہ کیا ہے لیکن اس کا عوض بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یا ثواب کی صورت میں، یا بھائی کوئی بھی آپ کوئی بھی چیز مجھے دے دیں، معین اور مشخص نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں بے میں کیا آگا؟ بعوض معلوم کا ہے نا، یہاں عوض معلوم نہیں ہے، بس اس کو خارج کر دیتا ہے۔ ہو پھر آ جائے اسی اس کی جنس کی طرف، آگا وشمل میں عطف کریں، وشمل بیع المکرہ، بیع مکرہ کو بھی یہ جو تعریف ہے وہ شامل کر دیتا ہے۔ حیث یقع صحیحا، جب یہ بیع مکرہ صحیح واقع ہو جائے تو، کیوں؟ اذ لم یعتبر التراضی، یہاں پہ راضی تراضی ہونے کو شرط قرار نہیں دیا ہے نا، مصنف نے تراضی کے قید تراضی کو اس تعریف میں لایا ہے؟ نہیں لایا ہے۔ اب بیع مکرہ کب صحیح ہے آگا؟ ہاں آگے ساختین کب صحیح ہے بیع مکرہ؟ کوئی اکراہ کرے تو وہ بیع صحیح بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے نا، لیکن ایک صورت میں ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے آگا؟ مثلا کسی نے احتکار کیا ہو، وہ پڑھ لیا تھا نا، کہاں پڑھ لیا تھا؟ ایک جگہ میں پڑھ لیا تھا، میں نے کس میں پڑھ لیا تھا؟ پچھلے کتاب میں ایک سال یا آگے پڑھ لیا۔ بے مکرہ جو ہے اکراہ کی صورت میں جو ہے وہ بے صحیح نہیں، لیکن ایک صورت میں صحیح ہے کہ بندہ خدا نے اکراہ کیا ہے اور حاکم شرع آ کے اس کو جبری بیچ دیتا ہے، خود جو ہے قیمت لگا دیتا ہے حاکم شرع اور کہتا ہے کہ بھائی اس کو بیچ دیا جائے۔ یہ بندہ جس نے وہ احتکار کیا ہے وہ راضی ہے؟ نہیں ہے، وہ یہاں پہ کہتے ہیں اس کی رضایت شرع شرط نہیں ہے، تو بس یہاں پہ جو ہے بے اس کو بھی بے تو قرار دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اس کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس نے شامل کیا ہے نا، کیا ہے، چونکہ یہاں پہ مصنف نے قید تراضی کو اضافہ نہیں کیا ہے، لیکن کہ وہ وارد، یہ اشکال وارد ہو جاتا ہے اعلیٰ تعریف ہی پھر دروس میں جو تعریف کیا ہے وہ اس کے مطابق تو یہ شامل نہیں ہے نا، شامل نہیں ہے، جبکہ بے ہے، بے میں شامل ہے، ٹھیک ہے، شمول کے اعتبار سے وہ جو تعریف کیا ہے اس میں کیا کہتے ہیں دروس میں، اس میں اشکال ہو سکتا ہے، یہاں شمول کے اعتبار سے اشکال نہیں ہو سکتی، یہاں جامع ہے وہاں جامع نہیں ہے۔ وبیع الاخرس، یہاں پہ بھی دیکھیں بیع اخرس کو بھی شامل کرتا ہے، ٹھیک ہے آقا، شمول کے اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ بالاشارتی وشراؤہ، یعنی اس کا جو ہے خرید و فروخت دونوں جو ہے اشارے کے ذریعے۔ فإنہ یصدق بہ الایجاب والقبول، اس میں بھی اشارے میں بھی ایجاب و قبول صدق آتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یعنی بھائی آپ نے دے دیا، میں نے قبول کیا، اشارہ کیا، یعنی ایسی چیز کو جو ہے آپ کے لیے سمجھایا کہ بھائی میں اس بے پر راضی ہوں، ٹھیک۔
لیکن جو ہے نا شمول ہونے کے اعتبار سے اگر اس کی تعریف میں اللفظ الدال لے کے آئے، لفظ کہا تھا نا، وہ پھر اس بے اخرس کو شامل نہیں ہوگا، چونکہ اخرس لفظ بول سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے، گونگا لفظ بولتا ہے نہیں بولتا، یہاں پہ کہا اللفظ الدال، وہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے، پس اس کو شامل نہیں کر رہے۔ کس کی تعریف کے مطابق وَيَرِدُ عَلَىٰ تعریف اخذ اللفظ جنساً، کہا نا یہ جنس کا کام ہے نا، یہ شمول کا کام، ٹھیک ہے، اس لفظ کو جنس قرار دے دے تو یہ اس تعریف کو شامل، یہ تعریف جو اس اخرس کو شامل نہیں کرتا ہے، جیسا کہ صاحب شرائع نے تعریف کیا تھا، ٹھیک ہے، اس تعریف کے مطابق جامع یا شمول ہونے کے اعتبار سے اشکال باقی رہ جاتا ہے۔ جنسن کا شرائع، جیسے کہ صاحب شرائع نے اس کو جو ہے جنس قرار دیا تھا، لیکن آغا مانع ہونے کے اعتبار سے پھر بھی جو ہے اس میں مانعیت نہیں پایا جاتا ہے، جامع ہے، شمول کے اعتبار سے سب کو شامل کیا ہے، لیکن مانع اغیار بھی ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ وَبَقِيَ فِيهِ دُخُولُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ، داخل ہو کے باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے آقا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے آقا، عقد اجارہ، ٹھیک، عقد اجارہ بھی اس میں آ جاتا ہے، جبکہ اجارے کو بیع نہیں کہا جاتا ہے نا، اجارہ کہا جاتا ہے، بیع نہیں کہا جاتا۔ کیوں بھائی؟ وہاں تو کہا ہے، وہاں مصنف نے کہا الایجاب والقبول علی نقل الملک کہا ہے نا، نقل منفعت تو نہیں کہا ہے، تو کہہ رہے کہ اذ الملک یشمل العین والمنفعہ، ٹھیک ہے، نقل ملک کہا ہے، خاص طور پر جب نقل ملک کہا ہے تو ملک شامل کرتا ہے عین کو بھی اور منفعت کو بھی، ہاں نقل العین کہتا تو منفعت کو شامل نہیں ہوتا، نقل ملک کا ہے تو ملکیت جو انسان کے لیے عین کا بھی مالک ہو سکتا ہے اور منفعت کا بھی مالک ہو سکتا ہے۔ ابھی عین آپ کے پاس ہے نا، گھر آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے منفعت لے رہے ہیں، کیا منفعت کے آپ مالک نہیں ہیں؟ اجارے پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کرائے پہ دیتے نہیں دیتے، اس کے منفعت کو آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا بھی مالک بن رہے ہیں۔ اور اسی طرح الہبۃ المشروطۃ فیہا عوض معین، وہ ہبہ مشروطہ جس میں عوض معین ہے، بھائی کہہ رہے کہ میں آپ کو جو ہے نا مثلا ایک کنال زمین دے سکتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ دو جو ہے کیا کہتے ہیں یا 3 مرلے پر مشتمل گھر آپ مجھے دے دے تو میں پھر آپ کو یہ ہبہ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہبے میں نقل ملک بھی ہے اور عوض معین بھی ہے، جبکہ اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، جو ہے بیع نہیں کہا جاتا۔ اس ایسی کوئی قید ہونی چاہیے تھی جو اس کو بھی کیا کرے آگا، خارج کرے، جبکہ ایسا خارج نہیں کیا، بھی شامل رہا ہے۔ اور اسی طرح والصلح المشتمل علی نقل الملک بعوض معلوم، ایسا صلح کیا آگا جو جس کا لازمہ یہ ہے نقل ملک بھی ہے اور عوض معین بھی ہے، صلح کیا ہے نا، صلح میں نقل ملک بھی ہے اور اس کے بدلے میں بھی ہے۔ ایک زمین پہ جھگڑا ہو رہا ہے 2 بندوں کا، صلح کرایا جاتا ہے، بھائی یہ جو زمین ہے نا یہ مثلا زید کو دیا جائے اور بکر کے لیے جو ہے 1 لاکھ روپیے دیا جائے، بس جھگڑا ہی ختم ہو گیا نہیں ہو گیا، تو یہاں پہ نقل ملک بھی ہے اور عوض معلوم بھی ہے، 1 لاکھ روپیے لے رہے عوض میں اور اس کا نقل ملک ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، مصنف کے نزدیک یہ تمام اصناف جو ہے بیع نہیں ہے، اور متاخرین کے نزدیک، جبکہ آپ کی تعریف ان سب کو شامل کر رہی ہے، ایسی کوئی قید ہونی چاہیے جو ان کو خارج کر لیتے ہیں، بس یہ مانع اغیار نہیں ہے، جامع افراد تھی لیکن مانع اغیار نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ اشکال ہے، ایسی کوئی قید ہونی چاہیے تھی جس کے ذریعے سے ان کو نکال دیا جائے۔ وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين فلا يكفي، بس کریں، صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔